خوش آمدید۔ آج ہم کیلنڈر کے ایک ایسے مہینے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو بظاہر کافی عام سا لگتا ہے، لیکن اپنی تاریخ، نام اور ثقافتی اہمیت میں کئی دلچسپ تضادات رکھتا ہے۔ جی ہاں، ستمبر۔ ہمارے پاس اس کھوج کے لیے نیشنل ڈے کیلنڈر، انگریزی اور اردو ویکیپیڈیا اور ٹائم اینڈ ڈیٹ ویب سائٹ جیسی کافی معلومات ہے۔ تو آج ہمارا مقصد ہے ستمبر کے مہینے کی پرتیں کھولنا، اس کی عجیب و غریب تاریخ سے لے کر موسمی تبدیلیوں تک، ثقافتی رنگوں اور انوکھی روایات تک۔ اور سب سے پہلا اور شاید سب سے بڑا تضاد تو اس کے نام میں ہی ہے۔ ستمبر نام لاطینی لفظ سیپٹم سے آیا ہے، مطلب 7۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سال کا 7واں نہیں بلکہ 9واں مہینہ ہے۔ یہ گتھی کیسے بنی؟ آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ تضاد ہی ستمبر کی کہانی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ مہینہ دراصل وقت کے ساتھ کیلنڈر میں ہونے والی بڑی تبدیلیوں، موسموں کے بدلتے مزاج اور آپ دیکھیں دنیا بھر کی متنوع ثقافتی سرگرمیوں کا گواہ رہا ہے۔ اس کی کہانی صرف تاریخ کا سبق نہیں بلکہ یہ بھی دکھاتی ہے کہ انسانی معاشرہ وقت کو کیسے منظم کرتے ہیں اور روایات کیسے برقرار رہتی ہیں، چاہے ان کی یوں سمجھیں اصل بنیاد بدل بھی جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کی جڑوں سے، یعنی قدیم رومی کیلنڈر سے۔ ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ سب سے پرانے رومی کیلنڈر میں، جو صرف 10 مہینوں پر مشتمل تھا اور مارچ سے شروع ہوتا تھا، سپٹمبر واقعی 7واں مہینہ تھا۔ اس لیے سپٹم نام بالکل منطقی تھا۔ جی ہاں، یہ وہ دور تھا جب سال سردیوں کے تقریباً 2 مہینوں کو شمار ہی نہیں کرتا تھا۔ پھر تقریباً 700 قبل مسیح میں ایک روایت ہے کہ رومی بادشاہ نوما پومپیلیس نے کیلنڈر کو زیادہ درست بنانے کے لیے اس میں 2 نئے مہینے شامل کیے، جنوری اور فروری، اور یہیں سے ستمبر کی پوزیشن بدل گئی۔ نوما نے سال کا آغاز مارچ کے بجائے جنوری سے کر دیا، جس کی وجہ سے مارچ تیسرا مہینہ بن گیا اور ستمبر وہ اپنی جگہ سے کھسک کر 9واں مہینہ بن گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا نام 7واں ہی رہا۔ یہ ثقافتی جڑت کی ایک عمدہ مثال ہے کہ نام کس طرح تبدیلی کے باوجود وہ برقرار رہتے ہیں۔ اچھا، یعنی نام پرانا رہ گیا، جگہ نہیں مل گئی۔ اور پھر جولیس سیزر نے جولین کیلنڈر متعارف کروایا، اس وقت بھی ستمبر کے ساتھ کچھ ہوا؟ دن کر دیا گیا، جو آج تک برقرار ہے۔ اگرچہ سال کا آغاز جنوری سے کرنے کا رواج نوما کے وقت سے شروع ہو گیا تھا، لیکن رومی کونسلز کا اپنے عہدے کا آغاز جنوری سے کرنا 153 قبل مسیح میں مستقل ہوا، جس نے آپ کہہ سکتی ہیں سال کے آغاز کے طور پر جنوری کی حیثیت کو مزید مستحکم کر دیا۔ اور کیلنڈر کی ان تبدیلیوں سے جڑا ایک بہت ہی ڈرامائی واقعہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ 1752 میں برطانوی سلطنت اور اس کی امریکی کالونیوں نے جولین کیلنڈر کو چھوڑ کر گریگورین کیلنڈر اپنایا، جو زیادہ درست تھا۔ لیکن اس وقت تک جولین کیلنڈر اصل شمسی سال سے 11 دن آگے نکل چکا تھا۔ اس فرق کو مٹانے کے لیے ستمبر 1752 میں ایک عجیب کام کیا گیا۔ 2 ستمبر کے بعد اگلی تاریخ سیدھی 14 ستمبر کر دی گئی، یعنی 11 دن کیلنڈر سے غائب۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس پر لوگ سڑکوں پر نکل آئے، ہمیں ہمارے 11 دن واپس دو کے نعرے لگائے۔ انہیں لگا کہ حکومت نے ان کی زندگیاں چھوٹی کر دی ہیں۔ جی ہاں، یہ واقعہ بظاہر مذاق کا خیز لگتا ہے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگ وقت کے تصور اور کیلنڈر سے کتنے گہرے طور پر جڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، کیلنڈر صرف تاریخیں نہیں بتاتا، یہ ہماری زندگیوں کی ترتیب، ہماری روایات اور ہمارے مستقبل کے منصوبوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اس میں اتنی بڑی تبدیلی، چاہے وہ سائنسی طور پر درست ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کے لیے پریشان کن تھی۔ یہ انسانی فطرت کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم تبدیلی، خاص طور پر اپنی بنیادی سمجھ سے متعلق تبدیلی کو قبول کرنے میں تھوڑا ہچکچاتے ہیں۔ بالکل۔ کیلنڈر کی تاریخ سے آگے بڑھیں تو ستمبر موسم کے لحاظ سے بھی ایک اہم موڑ ہے۔ شمالی نصف کرمے میں یہ گرمیوں کے اختتام اور خزاں کی آمد کا اعلان کرتا ہے، جبکہ جنوبی نصف کرم میں سردیوں کے بعد بہار کا آغاز ہوتا ہے۔ کیا اس میں موسمیاتی اور فلکیاتی آغاز میں کوئی فرق ہے؟ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ موسمیات کے ماہرین یعنی میٹیورولوجسٹس جو ہیں وہ موسموں کو کیلنڈر کے مہینوں کے حساب سے تقسیم کرتے ہیں تاکہ اعداد و شمار کا تجزیہ آسان ہو۔ ان کے لیے خزاں یعنی شمالی نصف کرہ میں
یا بہار جنوبی نصف کرہ میں 1 ستمبر سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن فلکیاتی یعنی ایسٹرونومیکل اعتبار سے موسم کی تبدیلی کا انحصار زمین کے سورج کے گرد مدار اور اس کے محور کے جھکاؤ پر ہوتا ہے۔ فلکیاتی خزاں یا بہار کا آغاز ستمبر کے اعتدال لیل و نہار یعنی ایکوینوکس سے ہوتا ہے۔ اعتدال لیل و نہار یا ایکوینوکس، یہ کیا ہے اور یہ کب ہوتا ہے؟ ایکوینوکس لاطینی زبان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے برابر رات یعنی ایکول نائٹ۔ یہ سال میں 2 بار ہوتا ہے، ایک مارچ میں اور ایک ستمبر میں۔ ستمبر کا ایکوینوکس عام طور پر 22 یا 23 تاریخ کو ہوتا ہے۔ اس دن سورج براہ راست خط استوا یعنی ایکویٹر کے اوپر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں دن اور رات کا دورانیہ تقریباً برابر ہو جاتا ہے، مطلب تقریباً 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات۔ شمالی نصف کرہ کے لیے یہ خزاں کا آغاز آٹمل ایکوینوکس ہوتا ہے، یعنی دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہونا شروع ہونا، جبکہ جنوبی نصف کرہ کے لیے یہ بہار کا آغاز ورنل ایکوینوکس ہوتا ہے، جہاں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہونے لگتی ہیں۔ بہت سی قدیم ثقافتوں میں ایکوینوکس آپ دیکھیں فصلوں کی کٹائی یا نئے زرعی چکر کے آغاز سے منسلک اہم تہواروں کا وقت ہوتا تھا۔ اچھا، اور چاند کا بھی اس مہینے میں خاص ذکر آتا ہے، خاص طور پر ہارویسٹ مون کا۔ کیا یہ ہمیشہ ستمبر میں ہی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ ہارویسٹ مون یعنی فصل کی کٹائی کا چاند تکنیکی طور پر وہ پورا چاند ہوتا ہے جو خزاں کے اعتدال آٹومنل ایکوینوکس کے قریب ترین ہو۔ چونکہ ایکوینوکس 22 یا 23 سپٹمبر کو ہوتا ہے تو اکثر ہارویسٹ مون سپٹمبر میں ہی پڑتا ہے، لیکن اگر ایکوینوکس سے قریب ترین پورا چاند اکتوبر کے شروع میں آئے تو پھر ہارویسٹ مون اکتوبر میں ہوگا۔ ایسی صورت میں سپٹمبر کے پورے چاند کو دوسرے ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے کارن مون مکی کا چاند یا بارلی مون جو کا چاند۔ یہ نام شمالی امریکہ کے مقامی قبائل سے آئے ہیں جو ان فصلوں کی کٹائی اس وقت کرتے تھے۔ ہارویسٹ مون کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایکوینوکس کے آس پاس کئی راتوں تک غروب آفتاب کے فوراً بعد طلوع ہوتا ہے اور معمول سے زیادہ روشن محسوس ہوتا ہے۔ اس سے کسانوں کو رات گئے تک فصل کاٹنے میں مدد ملتی تھی۔ یعنی چاند کے نام بھی فصلوں اور موسم سے جوڑے ہیں۔ زبردست۔ آسمان کی بات کریں تو کیا سپٹمبر میں ستاروں کی بھی کوئی خاص بات ہوتی ہے؟ ستمبر میں کوئی بہت بڑی شہاب ثاقب کی بارشیں یعنی میٹیور شاورز نہیں ہوتی جیسی اگست میں پرسیڈز ہوتی ہیں۔ البتہ کچھ کم نمایاں بارشیں ہوتی ہیں جیسے اوریگیڈز اور سپٹمبر ایپسلون پرسیڈز۔ یہ اتنی روشن یا تعداد میں زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ شہر کی روشنیوں سے دور صاف آسمان میں دیکھیں تو ستمبر کی راتوں میں بھی کبھی کبھار ٹوٹتے تارے یا شہاب ثاقب، وہ جو میٹیورز ہوتے ہیں، نظر آ سکتے ہیں۔ آسمان سے گرتی ہوئی روشنی کی لکیریں۔ آسمانی واقعات سے ہٹ کر زمین پر ستمبر میں پیدا ہونے والوں کے لیے بھی کچھ خاص علامات ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس مہینے کے پیدائشی پھول کئی ہیں، ان میں ایسٹر، مارننگ گلوری اور فراموش نہ کرو شامل ہیں۔ ایسٹر کا پھول خاص طور پر دلچسپ ہے کیونکہ یہ خزاں میں کھلتا ہے اور ہجرت کرنے والی مونارک تتلیوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ بھی تبدیلی اور سفر کی علامت لگتا ہے نا؟ بالکل، اور ستمبر کا پیدائشی پتھر نیلم یعنی سافائر ہے۔ یہ خوبصورت نیلا پتھر صدیوں سے شاہی خاندانوں اور دانشوروں میں مقبول رہا ہے۔ روایتی طور پر اسے وفاداری، سچائی اور دانائی سے منسلک کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ نیلم پہننے سے سوچ میں وضاحت آتی ہے۔ شاید یہ ستمبر کے بیک ٹو سکول یا کام پر واپس جانے کے ماحول سے بھی مطابقت رکھتا ہو، جب ذہنی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور علم نجوم کے مطابق برج وغیرہ؟ جی، ستمبر میں 2 برج آتے ہیں۔ مہینے کے آغاز سے لے کر تقریباً 22 ستمبر تک پیدا ہونے والے افراد کا برج سنبلا ہے، ورگو ہوتا ہے۔ یہ اپنی عملیات پسندی، تفصیل پر توجہ اور منظم طبیعت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ پھر 23 ستمبر سے مہینے کے آخر تک پیدا ہونے والوں کا برج میزان ہوتا ہے، جن کا تعلق توازن، انصاف پسندی اور حسن سے ہوتا ہے۔ امریکہ میں کی گئی تحقیق ایک دلچسپ اعداد و شمار بتاتی ہے کہ ستمبر پیدائش کے لحاظ سے سال کے مقبول ترین مہینوں میں سے ایک ہے، عام طور پر جولائی اور اگست کے بعد تیسرے نمبر پر، اور 9 ستمبر وہاں سب سے عام تاریخ پیدائش سمجھی جاتی ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟
اس کی حتمی وجہ تو معلوم نہیں، لیکن ایک مقبول نظریہ یہ ہے کہ اس کا تعلق تقریباً 9 مہینے پہلے یعنی دسمبر کی چھٹیاں اور سال نو کے جشن کے دوران سے ہو سکتا ہے۔ لوگ اس وقت زیادہ پرسکون ہوتے ہیں اور شاید خاندان شروع کرنے کا سوچتے ہیں۔ بہرحال یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ سپٹمبر بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کے آغاز کا مہینہ ہے۔ اور بہت سی مشہور شخصیات بھی ستمبر میں پیدا ہوئیں۔ مصنف ہرمن میلویل موبی ڈک والے، گلوکارہ گلوریا اسٹیفن، اداکار کیانو ریوز، سلما ہائیک، کامیڈین ایڈم سینڈلر، موسیقار ہیری کونک جونیئر اور مشہور سائنس فکشن مصنف ایچ جی ویلز بھی، جنہوں نے دا ٹائم مشین لکھی۔ وقت کے موضوع سے ایک اور دلچسپ تعلق، یہ فہرست تو کافی لمبی ہے۔ یقیناً ہر مہینے میں ہی نامور لوگ پیدا ہوتے ہیں، لیکن ستمبر کی فہرست میں فن، ادب، موسیقی اور اداکاری کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے کئی بڑے نام شامل ہیں۔ اب آتے ہیں سپٹمبر کی ثقافتی اہمیت کی طرف۔ تاریخ میں اسے مختلف معاشروں نے مختلف نام دیے ہیں، جیسے شارلیمین کے کیلنڈر میں اسے فصل کا مہینہ ہارویسٹ منتھ کہا گیا۔ یہ نام آج بھی سوئٹزرلینڈ میں ہربسٹ موناٹ کی شکل میں استعمال ہوتا ہے۔ قدیم اینگلو سیکسن اسے گیرسٹ مونات کہتے تھے، یعنی جو کا مہینہ، کیونکہ اس وقت جو یعنی بارلے کی فصل کاٹی جاتی تھی، جو ان کی خوراک اور مشروبات کا اہم حصہ تھا۔ جی، یہ نام ظاہر کرتے ہیں کہ ستمبر کا تعلق فصلوں کی کٹائی اور زراعت سے کتنا گہرا رہا ہے۔ قدیم روم میں بھی یہ اہمیت برقرار تھی۔ ستمبر میں وہاں لوڈی رومانی نامی ایک بڑی تقریب منعقد ہوتی تھی۔ یہ روم کے سب سے پرانے اور مشہور کھیلوں میں سے ایک تھے، جو کئی دن تک جاری رہتے تھے اور دیوتاؤں کے بادشاہ جوپیٹر کے اعزاز میں منعقد ہوتے تھے۔ ان میں رتھوں کی دوڑیں، گلیڈیٹرز کے مقابلے اور تھیٹر پرفارمنسز شامل ہوتی تھیں، یعنی فصلوں کی کٹائی کے ساتھ جشن اور تفریح کا وقت۔ اور ایک ثقافتی پہلو جو آج بھی بہت نمایاں ہے، خاص طور پر شمالی نصف کرہ کے کئی ممالک میں، وہ ہے تعلیمی سال کا آغاز۔ گرمیوں کی لمبی چھٹیوں کے بعد ستمبر میں بچے اور نوجوان اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے نئی شروعات، نئے سیکھنے کے سفر کا آغاز ہے۔ بالکل، یہ بیک ٹو اسکول کلچر سپٹمبر کی جدید شناخت کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ جدید دور میں سپٹمبر مہینہ بھر منائی جانے والی متعدد مناسبتوں اور آگاہی مہموں سے بھی بھرا ہوا ہے۔ یہ ایک دلچسپ رجحان ہے کہ کس طرح مہینوں کو مخصوص موضوعات کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صحت کے حوالے سے امریکہ میں سپٹمبر کو قومی سطح پر لیوکیمیا اور لمفوما آگاہی مہینہ، بچپن کے کینسر سے آگاہی کا مہینہ اور قومی کولیسٹرول تعلیم کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اور صرف صحت ہی نہیں، امریکہ میں تو کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق بھی کئی قومی مہینے سپٹمبر میں منائے جاتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سپٹمبر وہاں نیشنل بربن ہیریٹیج منتھ، نیشنل ہنی منتھ، شہد کا مہینہ، نیشنل چکن منتھ اور نیشنل مشروم منتھ بھی ہے۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ ہاں، یہ شاید امریکی ثقافت کا ایک خاص پہلو ہے، جہاں مختلف صنعتیں اور گروہ اپنے مقاصد یا مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے مہینوں کو وقف کرواتے ہیں۔ یہ ایک طرف تو تجارتی پہلو رکھتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ان چیزوں کی تاریخ اور ثقافتی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے، جیسے بوربن وسکی کی امریکی تاریخ یا شہد کی مکھیوں کی ماحولیاتی اہمیت۔ ان مہینہ بھر کی مناسبتوں کے علاوہ ستمبر میں کئی اہم عالمی اور قومی دن بھی آتے ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا میں ستمبر کا پہلا پیر یوم مزدور یعنی لیبر ڈے ہوتا ہے، جو مزدوروں کے حقوق اور ان کی خدمات کا اعتراف ہے۔ چین اور مشرقی ایشیا کے کئی ممالک میں ستمبر یا اکتوبر میں چاند کے کیلنڈر کے مطابق وسط خزاں کا تہوار مڈ آٹم فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ یہ چاند کی خوبصورتی، فصل کی کٹائی اور خاندان کے اکٹھے ہونے کا جشن ہے۔ اور کچھ سنجیدہ یادگاریں بھی ہیں۔ امریکہ میں 11 ستمبر کو پیٹریوٹ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، جو 2001 کے حملوں کی یاد میں ہے۔ عالمی سطح پر 21 ستمبر کو امن کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد دنیا بھر میں جنگ بندی اور عدم تشدد کو فروغ دینا ہے۔
اور 27 ستمبر سیاحت کا عالمی دن ہوتا ہے جو صحت کی سماجی، ثقافتی، سیاسی اور اقتصادی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان میں بھی ستمبر اہم قومی دنوں کا مہینہ ہے۔ 6 ستمبر کو یوم دفاع اور 7 ستمبر کو یوم فضائیہ منایا جاتا ہے۔ یہ 1965 کی جنگ کی یاد میں ہے۔ یہ دن قومی یکجہتی اور مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اہم ہے۔ جی بالکل، اور مشرقی آرتھوڈاکس چرچ کے لیے بھی ستمبر ایک خاص مہینہ ہے کیونکہ ان کا کلیسیائی سال 1 ستمبر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی نئی شروعات کی علامت ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ستمبر کے بارے میں کچھ منفرد اور ہلکے پھلکے حقائق بھی ہیں۔ ایک بڑا دلچسپ اتفاق یہ ہے کہ انگریزی زبان میں سپٹمبر واحد مہینہ ہے جس کے نام میں حروف کی تعداد یعنی 9، کیلنڈر میں اس کے نمبر یعنی 9واں مہینہ کے عین مطابق ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک دلچسپ اتفاق ہے۔ امریکی تاریخ سے متعلق بھی 2 باتیں ستمبر سے جڑی ہیں۔ ولیم ہاورڈ ٹافٹ واحد امریکی صدر ہیں جو ستمبر میں پیدا ہوئے، 15 ستمبر 1857، اور ولیم میکنلے واحد امریکی صدر ہیں جنہیں ستمبر میں قتل کیا گیا۔ 6 ستمبر 1901 کو گولی ماری گئی، 14 ستمبر کو انتقال ہوا۔ اور ایک حوالہ اٹرنل سپٹمبر کا بھی ملتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اچھا، یہ انٹرنیٹ کی ابتدائی تاریخ سے جڑا ایک دلچسپ تصور ہے۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں انٹرنیٹ تک رسائی زیادہ تر یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں تک محدود تھی۔ یوز نیٹ نامی ایک عالمی ڈسکشن سسٹم تھا جو آج کے آن لائن فورمز یا ریڈٹ جیسا سمجھ لیں۔ ہر سال ستمبر میں جب نئے کالج کے طلباء پہلی بار آن لائن آتے تھے تو وہ یوز نیٹ کے غیر تحریری اصولوں اور آداب یعنی نیٹیکٹ سے ناواقف ہوتے تھے۔ پرانے یوزرز کو ان نئے آنے والوں کو سکھانا پڑتا تھا اور یہ ستمبر کا رش ہر سال آتا اور چلا جاتا تھا۔ تو ایٹرنل یعنی دائمی کیسے ہو گیا؟ ایٹرنل سپٹمبر کی اصطلاح 1993 میں اس وقت وجود میں آئی جب امریکہ آن لائن AOL جیسی بڑی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر نے اپنے لاکھوں صارفین کو یوز نیٹ تک رسائی دے دی۔ اب نئے صارفین کا رش صرف ستمبر تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ ایک مستقل، نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن گیا۔ پرانے یوزرز کے نقطۂ نظر سے یہ ستمبر کبھی ختم ہی نہیں ہوا، یہ دائمی ہو گیا۔ یہ اصطلاح آج بھی کبھی کبھار استعمال ہوتی ہے جب کوئی آن لائن کمیونٹی نئے صارفین کے بڑے پیمانے پر آنے سے اپنی ثقافت یا معیار میں تبدیلی محسوس کرتی ہے۔ یہ انٹرنیٹ کے عوامی ہونے اور اس کے نتیجے میں آن لائن کلچر پر پڑنے والے اثرات کی ایک علامت بن گئی۔ واہ، یہ تو بالکل الگ ہی زاویہ ہے سپٹمبر کا۔ تو ہم نے دیکھا کہ سپٹمبر اپنے نام کے تضاد سے شروع ہو کر کیلنڈر کی تبدیلیوں کی ڈرامائی کہانی، موسموں کے اہم موڑ، فصلوں کی کٹائی سے جڑی روایات، پیدائشی علامات، عالمی دنوں، قومی یادگاروں اور حتیٰ کہ انٹرنیٹ کلچر کی تاریخ تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ تو ایک مہینے سے کہیں زیادہ لگتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ دیکھیں، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ سپٹمبر کیسے مختلف جہانوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا نظر آتا ہے۔ یہ قدیم اور جدید کے درمیان پل ہے، رومی روایات سے لے کر انٹرنیٹ کلچر تک۔ یہ فطرت اور انسانی سرگرمیوں کے درمیان پل ہے، موسمی تبدیلیوں سے لے کر فصلوں کی کٹائی اور بیک ٹو سکول تک۔ یہ شمالی اور جنوبی نصف کرے کے درمیان موسمی فرق کا مظہر ہے۔ یہ تضادات کا مہینہ ہے، نام 7واں، جگہ 9ویں، ایک جگہ خزاں، دوسری جگہ بہار، یادگاروں کا مہینہ بھی اور نئی شروعات کا بھی۔ تو یہ صرف کیلنڈر کا ایک خانہ نہیں بلکہ انسانی تجربے کی کئی پرتوں کا عکاس ہے۔ بالکل، سپٹمبر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت کی پیمائش اور مہینوں کی تقسیم اگرچہ انسانی ایجاد ہے لیکن یہ ہماری زندگیوں، ثقافتوں اور فطرت کے ساتھ ہمارے تعلق کو گہرائی سے متاثر کرتی ہے۔ یہ مہینہ تبدیلی کا مہینہ ہے، موسم میں، تعلیمی سال میں، زرعی چکر میں، اور شاید اسی لیے یہ اتنا بھرپور اور کثیر الجہتی محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہمیں ماضی پر غور کرنے، تاریخی واقعات، یادگاریں اور مستقبل کی تیاری کرنے، نئی فصل، نیا تعلیمی سال، دونوں کی ترغیب دیتا ہے۔ اور یہ سب جاننے کے بعد ایک سوچ ذہن میں آتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیلنڈر اور وقت کو ناپنے کے طریقے تاریخ میں کتنی بار بدلے ہیں، یہاں تک کہ دنوں کو بھی غائب کر دیا گیا۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا مستقبل میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟
آج سے صدیوں بعد کیا انسان وقت کو اسی طرح مہینوں اور دنوں میں بانٹیں گے؟ یا ٹیکنالوجی اور معاشرتی تبدیلیوں کے ساتھ وقت کا تصور ہی بدل جائے گا؟ اور شاید مستقبل کی نسلوں کے لیے سپٹمبر کے معنی وہ نہ ہوں جو آج ہمارے لیے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ سوال ہے جس کا جواب ظاہر ہے آنے والا وقت ہی دے گا۔